بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علقمہ رضی اللہ عنہ شام میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر یہ دعا کی، اے اللہ مجھے ایک نیک ساتھی عطا فرما۔ چنانچہ آپ کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ عرض کیا کہ کوفے سے۔ اس پر انہوں نے کہا، کیا تمہارے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں کہ جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کی مراد حضرت ابو حذافہ رضی اللہ عنہ سے تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، جی ہاں موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان شیطان سے اپنی پناہ دی تھی؟ ان کی مراد عمار رضی اللہ عنہ سے تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آیت واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی کی قرأت کس طرح کرتے تھے؟ میں نے کہا کہ وہ وما خلا کے حذف کے ساتھ وذکر والانثی پڑھا کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا، یہ شام والے ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ اس آیت کی تلاوت کو جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس سے مجھے ہٹا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں امین ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا، میں تمہارے جہاں ایک امین کو بھیجوں گا جو حقیقی معنوں میں امین ہوگا۔ یہ سن کر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما کو شوق ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرماتے، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ او کاما کالا، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک عبید بن زید کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ انہوں نے وسمہ کا خضابہ استعمال کر رکھا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے مبارک پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں، میرے باپ ان پر فدا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، علی سے نہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ وہیں مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشودگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا۔ میرے
خیال میں یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ ان کی مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے، اور اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجیے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اطلاع کے پہنچنے سے پہلے زید، جعفر اور ابن رواح رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر صحابہ کو سنا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسلامی علم کو زید رضی اللہ عنہ لیے ہوئے ہیں اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اب جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب ابن رواح رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے جہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا، میں ان سے ہمیشہ محبت رکھوں گا، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ 4 اشخاص سے قرآن سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کی اور ابو حذافہ کے مولا سالم ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابی بن کعب کا ذکر کیا یا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ ممکن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کی عادت و اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید 4 آدمیوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے مولا سالم ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔